بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاح کی راہ، مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا مورخہ 28 اپریل 2005 دبئی میں حلقہ خواتین سے ہوا خطاب بھٹکلیز.com میں پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ محترم خواتین اسلام، اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ اس کو خیر اور شر اور حق اور باطل، نیکی اور بدی، تقوی اور فجور، اسلام اور کفر، توحید اور شرک، سنت اور بدعت، ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کرنے کا موقع دیا ہے۔ وہ چاہے تو خیر کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو شر کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو حق کا ساتھ دے اور چاہے تو باطل کا ساتھ دے، چاہے تو مومن بن جائے، خاتون ہو تو مؤمنہ، اور چاہے تو کافر بن جائے، چاہے تو سنت کو اختیار کرے اور چاہے تو بدعت کو اختیار کرے۔ فرمایا گیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ لیکن اس کے بعد یہ فرما دیا گیا کہ کافروں کے لیے ہم نے بڑی دردناک اور سخت سزا رکھ چھوڑی ہے۔ لہذا یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو چاہے یہ کرے یا جو چاہے وہ کرے، یہ ایک آزمائشی بات ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور جب دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں تو اس کی چاہت ادھر بھی جا سکتی ہے، ادھر بھی جا سکتی ہے، اور اسی میں اصلاً اس کا امتحان مضمر ہے۔ اگر اسے مجبور بنا دیا جاتا اور خیر ہی اختیار کرنا پڑتا تو پھر اس کی محنت اور اس کی تگ و دو کا کچھ حصہ نہ ہوتا، اور ظاہر ہے کہ جب اس کی محنت نہ ہوتی تو پھر جزا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ فرشتوں کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالی نے ان کو خیر کے ساتھ وابستہ فرما دیا ہے، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ خیر والے مخلوق ہیں، ان کے اندر شر کا مادہ ہی نہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا گیا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دے دیا ہے وہ اللہ کی نافرمانی اس میں نہیں کر سکتے، اور جو کہا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اور اس کی ذریت کو مکمل طور پر مایوس کر دیا ہے، ابلیس کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لہذا ابلیس اور اس کی ذریت اب کتنا ہی چاہے کہ وہ خیر کی طرف آ جائیں تو ان کے لیے اس کو ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ جیسے آگ ہے اور پانی ہے، زہر ہے، تریاق ہے۔ زہر چاہے کہ تریاق بن جائے تو نہیں ہو سکتا، آگ چاہے کہ پانی بن جائے نہیں ہو سکتا، اسی طرح پانی آگ بننا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، رات دن نہیں بن سکتی، دن رات نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے برخلاف انسان کو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا وجود عطا فرمایا ہے کہ وہ دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اچھی طرح سے واضح فرما دیا ہے
کہ جو فرد بھی خیر کا راستہ اختیار کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا، اور جو بھی شر کا راستہ اختیار کرے گا اسے اللہ سزا دے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا گیا کہ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری جو کوششیں ہیں وہ الگ الگ ہیں، جداگانہ ہیں، کوئی ایمانی کوشش کرتا ہے تو کوئی کفر کے راستے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسی کوشش انسان کرے گا ویسا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ کہتے ہیں کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اور اس کی کوشش اسے دکھائی جائے گی، یعنی اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی اچھائی اختیار کرے گا، نیکی کرے گا، وہ دیکھ کر رہے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ کر رہے گا۔ مطلب یہ کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو مٹ جائے، ہر چیز محفوظ ہے، ہم جو بولتے ہیں محفوظ ہے، اور نہ صرف یہ کہ فرشتوں کے بیاض میں، ان کی ڈائری میں محفوظ ہے، بلکہ اب تو سب لوگ یہ بات بھی جانتے ہیں، ایک معمولی سی سائنس کا طالب علم یہ بات جانتا ہے کہ ہم جو الفاظ بولتے ہیں وہ فضا میں تیرتے رہتے ہیں، یہی الفاظ ہیں جن کو لاؤڈ اسپیکر کیچ کرتا ہے اور ان کو بڑھا دیتا ہے، یہی الفاظ ہیں جو سی ڈی میں اور فلاپی میں اور ٹیپ کے اندر محفوظ کر دیے جاتے ہیں، یہی الفاظ ہیں جن کو ہزاروں میل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی زمینی آلات ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا علم عطا فرمایا جن کے نتیجے میں وہ آوازوں کو اور الفاظ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ، اب تو انسان کا فوٹو اس کے عمل کے ساتھ ساتھ اس کی تصویر کو بھی پیش کر دیتا ہے، یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ اس نے کہا کیا بلکہ اس نے کیا کیا، کس طرح کیا، کب کیا۔ اندھیرے میں کوئی عمل کیا ہو تو وہ محفوظ ہے، اس کی تصویر محفوظ ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ کرامن کاتبین کے پاس محفوظ ہے بلکہ فضاؤں میں محفوظ ہے، زمین کی تہوں میں محفوظ ہے۔ تو کوئی چیز بھی مٹ نہیں رہی ہے بلکہ محفوظ کی جا رہی ہے، اور جب وہ محفوظ ہو رہی ہے تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر اسے یہ معلوم کرا دیا جائے کہ تمہارا ایک ایک جرم پولیس کے پاس نوٹ ہو رہا ہے، تھانے میں درج ہو رہا ہے، تمہاری فائل سی آئی ڈی کے پاس تیار کی جا رہی ہے، اور سی بی آئی اور آئی بی تم پر نگاہ لگائے ہوئے ہیں، اور تمہارے ہر عمل کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور کسی وقت بھی تمہیں پکڑا جائے گا تو آدمی سہم جائے گا، اس پر خوف طاری ہو جائے گا، دہشت زدہ ہو جائے گا، سنبھل جائے گا۔ اب جہاں بھی اسے ادنا سا اندیشہ ہوگا کہ سی آئی ڈی کے لوگ موجود ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہیں یا وہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں اس کی کیفیت بالکل دوسری ہوگی۔ ظاہر ہے کہ انسان اس سے ڈرتا ہے کہ سی آئی ڈی کے لوگ دیکھ لیں گے، اس کو انٹیلیجنس کے لوگ دیکھ لیں گے، کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے وہ دیکھ لے گا، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کی نگرانی ہمہ وقت ہے، اس سے کہاں انسان اوجھل ہوگا۔ جب اللہ کی نگرانی ہمہ وقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرے جو اللہ کی بغاوت میں ہو اور اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہو، کیونکہ بہرحال اس کا فوٹو بھی محفوظ ہے اور اس میں جو بات کہی گئی وہ بھی محفوظ ہے۔ لہذا یاد رکھنا چاہیے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی بھلا کام ذرہ برابر بھی کرے گا اسے دیکھ کر رہے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص بھی برا کام ذرہ برابر بھی کرے گا دیکھ کر رہے گا۔ بہت ہی چھوٹی سی بات جس کا خیال بھی نہیں ہوتا، آدمی کو یاد بھی نہیں آتا، ایک بات چلتے پھرتے کہہ دی جاتی ہے، وہ بات بعض وقت بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کے بڑے نتائج نکلتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی تھیلے میں، بورے میں گیہوں کے دانے لے کر جا رہا ہو کسی ایسی زمین پر جس میں پیداوار کی صلاحیت ہو، اور اسے پتہ بھی نہ چلے اور کچھ دانے زمین پر گر جائیں، تو وہ دانے جب زمین سے ملیں گے مٹی سے تو ان سے کوپلیں پیدا ہو جائیں گی اور پودا وجود میں آ جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں کہ میرے دانے کہاں کہاں گرے، لیکن زمین کے جن حصوں پہ گرے اگر وہ زمین اس قابل تھی کہ دانا اس
اس میں بیٹھ جائے اور اس سے کوپل پیدا ہو تو اس دانے سے ایک پودا وجود میں آ جائے گا، اسے علم نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان بہت سی باتیں کہتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ باتیں اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کبھی کبھی ایک لفظ بولتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے، اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا، اور اس کے نتیجے میں 70 سال وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے، کفر کی ایسی بات کہہ دیتا ہے، دین کا مذاق اڑا دیتا ہے، دین کے کسی حکم کا مذاق اڑا دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا کوئی مذاق اڑ جاتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو ہم تفریح کر رہے ہیں، کھیل کر رہے ہیں، اور اس کی فکر اسے نہیں ہوتی، لیکن اس کے نتائج بڑے سنگین ہوتے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جو بھی بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ قیامت میں جب انسان اللہ کے سامنے آئے گا اور اعمال نامہ لایا جائے گا، ہر انسان کا اعمال نامہ جب اس کے سامنے لایا جائے گا تو وہ حیران ہوگا، کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ایسی نہیں ہے جس کو اس میں ریکارڈ نہ کر لیا گیا ہو۔ تو وہ حیران ہو جائے گا، جو بات اس کے دماغ میں نہیں، اس کے حاشیہ خیال میں نہیں، جس کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ اسے نظر آئے گی، لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ جب انسان اس بات کو سوچتا ہے اور اگر سنجیدگی سے اس کو سوچتا ہے، ایمان و یقین کے ساتھ سوچتا ہے، تو ٹھٹک کر رہ جاتا ہے، اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اب سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں رہ جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اللہ اپنے فضل سے میرے گناہوں کو مٹا دے، کیونکہ وہ گناہ تو نوٹ ہے، وہ تو لکھ لیے گئے، زبان سے جو بات نکلی وہ فضا میں ہے، فرشتوں کے پاس ہے، اللہ کے ریکارڈ میں ہے۔ جو عمل کر لیا گیا، رات کی تنہائی میں کیا گیا، مجمع میں کیا گیا، خلوت میں کیا گیا، کسی بھی حال میں کیا گیا، وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ختم ہو گیا، وہ نوٹ ہے، اس کی فوٹو محفوظ ہے، اس کی البم ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہے، اور جس وقت سامنے لایا جائے گا، بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ انسان کے اگر رشتہ داروں کے سامنے وہ لے آئے جائیں تو شرم سے وہ پانی پانی ہو جائے۔ وہ جن سے شرم کرتا ہے اور جن سے چھپاتا ہے ان سے ممکن ہے وہ چیزیں چھپ جائیں، لیکن سب سے زیادہ جس سے شرم کرنا چاہیے اس سے تو نہیں چھپتی، اور وہ اللہ کی ذات۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن انسان باپ سے شرم کر لے گا، ماں سے شرم کرے گا، بھائیوں سے بہنوں سے شرم کر لے گا۔ ایک لڑکی اپنے بڑے بھائی سے شرم کر سکتی ہے، ماں باپ سے شرم کر سکتی ہے، اور سوچے گی مجھے ماں باپ یہاں دیکھ نہیں رہے ہیں، یہاں میری بہن یا میری خالہ مجھے دیکھ نہیں رہی ہے، اس لیے اگر میں نے بے پردگی اختیار کر لی اور یعنی اختیار کر لی یا کوئی غلط عمل کیا تو کسی کو کیا معلوم ہے، کسی کو کیا پتا ہے۔ لیکن جب اس کے سامنے اس کا عمل لایا جائے گا اور اس کے تمام جاننے والے بھی اس کو دیکھیں گے، اور جن کے ساتھ وہ اعتقاد رکھتی تھی اور تعلق رکھتی تھی، جن کو نبی مانا، جن کو ولی مانا، جن کو بزرگ مانا، ان کے سامنے وہ بدعملیاں آئیں گی تو شرم سے پانی پانی ہو جائے گی اور چاہے گی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھس جائے، جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اس دن انسان یہ تمنا کرے گا کاش کہ اس کے اور اس کے عمل کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا، تمنا کرنے لگے گا کاش کہ زمین شق ہو جائے اور وہ اس میں دھسا دیا جائے۔ اس دن سامنا کرنے کی اس کو ہمت نہیں ہوگی، زمین میں گڑ جانا اس کو زیادہ اچھا لگے گا بمقابلے اس کے کہ اسے اپنے عمل کا سامنا کرنا پڑے۔ لہذا عقل مند اور دانشمند انسان وہ ہے جو اس بات کی فکر کرے کہ مجھے آخرت میں رسوا نہ ہونا پڑے۔ اس دنیا کی تکلیف چند روزہ ہے، اسے برداشت کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ایک شخص بیمار ہوتا ہے اور آپریشن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو آپریشن کی تکلیف سے سہم کا اگر انسان آپریشن نہ کرائے اور بیماری کو بڑھاتا چلا جائے تو یہ عقل مندی نہیں ہے بلکہ بڑی بے وقوفی اور حماقت۔ اور اگر اس کے ماں باپ یا اس کے رشتہ دار یہ سمجھے کہ شفقت اس میں ہے کہ آپریشن نہ کرایا جائے تو وہ بھی سب احمق اور بے وقوف قسم کے لوگ ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو ضرورت کے مطابق آپریشن کرائے اور اس طرح سے اپنا علاج کر لے۔ اسی طرح کڑوی دوا کا استعمال کرنا ہے، کسی بھی تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا ہے طویل راحت کے لیے۔ جب طویل راحت انسان کے پیش نظر ہوتی ہے تو تھوڑی سی تکلیف وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کے سامنے یہ بات ہے کہ آخرت بہت طویل ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی نہایت ہی مختصر ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ عام طور پر جتنی زندگی دوسروں کو مل رہی ہے وہ ہمیں ملے گی کہ نہیں۔
یہ نہیں معلوم کہ کل ہوگی کہ نہیں، یہ نہیں معلوم کہ کس جگہ ہم جئیں گے، کس جگہ مریں گے، یہ نہیں معلوم کہ بیٹھنے کے بعد اٹھیں گے اور لیٹنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے۔ جب یہ بھی نہ پتا ہو انسان کو، پانی کے بلبلے کی طرح زندگی ہو، ایک چنگاری کی طرح زندگی ہو، لمحے کی زندگی ہو، پل بھر میں انسان ابھی کچھ اور کبھی کچھ ہو جائے، ابھی صحت ہے 1 منٹ میں بیماری ہوگی، آدمی بیٹھا رہتا ہے، اچانک معلوم ہو ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، فالج گر گیا۔ انسان اچھا خاصا ہے، پتہ چلا کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دماغ کے سیل بیکار ہو گیا، پاگل ہو گیا وہ۔ اچھا خاصا صحت مند آدمی چلتا پھرتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور دل کی باریک رگوں میں خون گاڑھا ہو جاتا ہے، پھٹکی پڑ جاتی ہے، بس پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ذرا سی دیر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے اور اتنی دھوکے والی ہے، اتنی بے وفا ہے، ساتھ نہیں دیتی، پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ کے چلی جائے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ میں شادی کروں گا تو پتہ نہیں یہ بیوی مجھے 2 دن میں چھوڑ دے گی یا 3 دن میں، اور عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ شوہر مجھے کل طلاق دے گا یا پرسوں، تو کبھی شادی نہیں کرے گا۔ ایسے مرد سے اور ایسی عورت سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ دنیا بھی ایسی ہی ہے، یہ شوہر ہے تو بڑا بے وفا، اور بیوی ہے تو بڑی بے وفا۔ یہ دنیا خوانہ ہے، غدارہ ہے، دھوکہ دینے والی، خیانت کرنے والی، ساتھ چھوڑ دینے والی، منہ موڑ لینے والی، ساتھ جاتی نہیں، بس رخصت کر دیتی ہے، پھینک دیتی ہے، بلکہ جس کو اس کے پیٹ میں ڈالا جاتا ہے اسے گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، ہڈیاں گھلا دیتی ہے، برادہ بنا دیتی ہے، کیڑے مسلط کر دیتی ہے، اور انسان کی لاش اس کے پیٹ میں ہوتی ہے اور کیڑے اس کے دیدے کھاتے ہیں، اس کے منہ میں جاتے ہیں، جن منہ سے وہ میٹھی چیزیں استعمال کر رہا تھا یا کر رہی تھی، اس میں کیڑے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے جبڑوں کو کھاتے ہیں، اس کے دانتوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے، اس سے آدمی جی لگائے اور آخرت کی اس کو فکر نہ ہو کہ جو باقی رہنے والی ہے اور جہاں کے فیصلے اصل فیصلے ہیں اور جہاں اصل نتائج سامنے آئیں گے، تو اس سے زیادہ بے وقوف، احمق اور بے دانش انسان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو خود اپنا محاسبہ کرے اور کل کی تیاری کرے، مستقبل کی یعنی آخرت کی تیاری میں جو شخص لگے اور موت کے بعد کی زندگی کی جس کو فکر ہو اور اس کے لیے عمل اختیار کرے اور اپنا حساب خود لے، نہ کہ یہ کہ کسی دوسرے کا انتظار ہو کہ وہ اس کا محاسبہ کرے۔ اور اس کے بالمقابل بے وقوف اور پھوہڑ قسم کا انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے نفس کو لگا دے، جو جی چاہے وہ کرے، جیسی خواہش جس چیز میں لذت ہو اس کے پیچھے جو آدمی بھاگ رہا ہے، فرمایا کہ وہ العاجز ہے۔ اور العاجز کے مطلب نکما، بیکار، مفلوج، معطل، جس پر فالج گرا ہوا، جس کی عقل بیکار، جس کا دل بیکار، نہایت پھوہڑ، بد سلیقہ۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو پیچھے کرے خواہش کے، نفس کی خواہش کے۔ وتمنى علی اللہ، اور اللہ میاں سے امیدیں لگائے رکھے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بڑا کھلنڈڑا طالب علم ہو یا کوئی لڑکی پڑھتی ہو کہیں اور ہر وقت ادھر ادھر کھیل تماشوں میں رہتی ہو، کچھ بھی محنت نہ کرتی ہو اور تمنا لگائے رکھے کہ فرسٹ ٹائم۔ تو جیسے یہ تمنا احمقانہ ہے، بالکل اسی طرح دنیا میں اللہ کی فرما برداری نہ ہو، نبی کا اتباع نہ ہو، سنت کا اہتمام نہ ہو، صحابیات کے سوانح کے پڑھنے کی اور ان کے طریقے پر چلنے کی فکر نہ ہو، بلکہ فیشنوں کا شوق ہو، دنیا اچھی لگے، دنیا کا مال و متاع اچھا لگے اور بس اس پر انسان ریشتا رہے، تو پھر وہ بڑا نادان آدمی ہے، اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے والا انسان ہے، وہ اپنے کو نقصان پہنچانے والا انسان۔ اس لیے بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، بہت بیدار ہو جانے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا دار اگر کسی بات پر تانا دیں تو پھر وہ اس لائق نہیں ہے کہ ادنا توجہ ان پر کی جائے۔
یعنی دنیا کی تان و تشنی کی فکر نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بہت اہتمام سے پردہ کرتی ہے اور کچھ اس کو چھیڑتی ہیں عورتیں اور کہتی ہیں کہ یہ پردے کی بوبو بنی ہوئی ہے، بہت زیادہ ان کو اسلام سوار ہے، ان کو تقوی کا حیضہ ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب ابلیس کی ذریت ہے جو تان و تشنی کا ماحول بنا رہی ہے. یہ سب شیطان کی اتباع کرنے والی عورتیں ہیں جنہیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہے جو اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے، اس لیے ان کی زبانیں دراز ہو رہی ہیں اور سنت کے خلاف یہ اپنی زبانوں کو چلا رہی ہیں. تو ان کو اس خاطر بھی نہیں لانا چاہیے جیسے انسان کیڑے مکوڑوں کو خاطر میں نہیں لاتا، مکھی اور مچھر کو کھٹمل کو خاطر میں نہیں لاتا کہ ان کی کیا قیمت ہے، انہیں تو مثل دیتا ہے. بالکل اس طرح کے لوگ، اس طرح کی عورتیں بھی اسی قابل ہیں کہ انہیں کھٹمل سمجھا جائے، مچھر سمجھا جائے، مکھی سمجھا جائے، کیڑا سمجھا جائے. وہ اس قابل نہیں کہ انہیں عزت دی جائے، انہیں کوئی مقام دیا جائے. جو نبی کا نہیں پھر وہ کس کا، جو اللہ کا نہیں تو وہ کس کا، جو فرشتوں سے قریب نہیں تو پھر وہ شیاطین سے قریب ہے. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ ناپاک وجود ہے، پاک سے اس کا کیا تعلق. تو سچی بات یہ ہے کہ ہر عورت کو چاہیے خاص طور پر کہ وہ اپنے کو دیکھے، اپنا جائزہ لے کہ کتنا وہ اتباع کر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، صحابیات اور اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات کے حالات سے واقفیت حاصل کر کے اپنی زندگی کا موازنہ کر کے دیکھتی ہے کہ میں نے کتنا ان کے عمل کو اختیار کیا اور کتنا ابھی میں ان سے دور ہوں، میرے اندر ان کی نسبت کتنی منتقل ہوئی. نسبت جیسے منتقل ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے کسی سے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ بھی فلاں سے رشتہ بہت اچھا ہے، یا تعلق ہوتا ہے، کوئی کسی کی سہیلی ہوتی ہے تو فلاں سہیلی بڑی وفادار ہے، بہت تعلق والی ہے، یا فلاں رشتہ دار سے بڑا اچھا رشتہ ہے. تو جس طرح یہ رشتے دیکھے جاتے ہیں، خونی رشتے اور خاندانی رشتے اور علاقائی رشتے اور زبانی رشتے، جن رشتوں میں پائیداری نہیں، نہ زبان کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، نہ خون کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، نہ خاندان کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اللہ کے ہاں فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر ہوگا. تو لہذا یہ دیکھنا چاہیے کہ ایمانی رشتہ کس کے ساتھ اچھا ہے. اور جہاں تک اہل ایمان خواتین کا تعلق ہے تو وہ تو جب بھی یہ بات سوچیں گی تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں ازواج مطہرات آئیں گی کہ ان سے میرا رشتہ کیسا ہے. بنات طاہرات آئیں گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، پھر اس کے بعد صحابیات آئیں گی، پھر تابعیات آئیں گی، اور اسی طرح ہر دور کی اچھی نیک صالح مسلم خواتین آئیں گی ذہن میں. اور پھر یہ دیکھا جائے کہ ان سے ہماری نسبت کیسی ہے، ان سے ہمارا رشتہ کیسا ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے، اسی بنیاد پر مقام و مرتبہ طے ہونا ہے، اسی بنیاد پر جزا ملنی ہے. معیار یہ ہے، جیسے ہر جگہ کا کوئی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اور کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر کسی چیز کا معیار طے پاتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے لیے ایک چیز متعین کر دی گئی ہے. 2 اور 2 4 کی طرح ایک حقیقت ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. تو ایک تو اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں قرآن پاک کی چھوٹی سی سورۃ العصر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ شاہد ہے، گواہ ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گھاٹے سے اور نقصان سے صرف وہ انسان بچتے ہیں کہ جن کے اندر ایمان و یقین ہو، جن کا عمل نیک اور صالح ہو، اور جو پھر حق کی دعوت دینے والے ہوں اور صبر اختیار کرنے والے اور حق پر جمنے والے ہوں. تو اب معلوم یہ ہوا کہ وہ عورتیں جن کا ایمان غیر متزلزل ہے، ان کا یقین مستحکم ہے، ان کے سینے میں، ان کے دل کے نہا خانے میں جمع ہوا ہے، کوئی اس ایمان کو ہلا ہی نہیں سکتا، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. فرمایا گیا ماں باپ بھی اگر تو تم سے اصرار کریں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ ادنا شرک کرو، ادنا معمولی سا بھی کوئی شرک، تو ان کی بات مت ماننا. اب ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، فرمایا ماں کے ساتھ. پھر پوچھا اور کس کے ساتھ، فرمایا ماں کے ساتھ. پھر پوچھا اور کس کے ساتھ، فرمایا ماں کے ساتھ. چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو فرمایا باپ کے ساتھ. یعنی 3 درجے ماں کے اور 1 درجہ باپ کا حسن سلوک میں. لیکن اتنے اہتمام کے باوجود اگر ماں باپ غلط بات کہیں تو پھر بات نہیں مانی جائے گی. غلط بات شرک کی شکل میں ہو یا بدعت کی شکل میں ہو، غلط بات فیشن کی شکل میں ہو یا فیشن شوز کی شکل میں ہو، غلط بات ٹی وی کی اسکرین پر بے حیائی کے مناظر کی شکل میں ہو یا گانوں کی شکل میں، آڈیو کیسٹس کے گانوں کی شکل میں. جو غلط ہے سو غلط ہے. گھر میں اگر ایک لڑکی دیندار ہے اور وہ یہ دیکھ رہی کہ ہمارے والد صاحب یا والدہ صاحبہ ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کر فحش مناظر دیکھتے ہیں تو اسے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان سے باادب کہنا چاہیے کہ اس گھر کو جہنم مت بنائیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس ماحول میں رہیں تو آپ کو اپنی دوزخ مبارک، میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، مجھے گھر سے نکال دیجیے. ایسے گھر میں میں جینا نہیں چاہتی ہوں جہاں دوزخ کی لپٹیں ہیں اور شعلے ہیں، جہاں شیاطین کے بسیرے ہیں، جہاں پسند کیا جائے امریکہ کی تہذیب کو، یورپ کی تہذیب کو، وہاں کے فیشن کو، وہاں کے لباس کو، وہاں کے طور طریق کو. وہ گھر لعنت ہے. جہاں خدا کے دشمن پسند کیے جائیں، نبی کے دشمنوں سے محبت کی جائے، وہ گھر ملعون ہے، منحوس ہے، بدقسمت گھر ہے. اور جہاں سنتوں کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اور دعا کا اہتمام ہو، جہاں سنت پڑھی جائے، اس پر عمل کیا جائے، جہاں سیرت پڑھی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، صحابیات کی، وہ گھر رحمت ہے، جنت ہے، بقعہ نور ہے. تو اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا اور اسی بنیاد پر معاملہ کرنا ہوگا. ہے یہ معاملہ بڑا مشکل، بڑے جگر کا ہے، لیکن اسلام ہے ہی جگر کا کام. اسلام ہمت کا کام ہے. اسلام نام بے ہمتی کا اور تفریح بازی کا نہیں ہے. اسلام پکنک کا نام نہیں ہے. اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ اپنے کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے ڈھلواں راستے پر کہ کار میں گریں. اگر ڈھلواں راستے پر آدمی اپنے کو ڈھیلا چھوڑ دے اور سنبھلے نا، پہاڑ پر سے اتر رہے ہیں اور سنبھل نہیں رہے تو بس ایسی کھائی میں گریں گے کہ چہرے کا بھی پتہ نہیں ہوگا، دماغ پھٹ جائے گا. بالکل اسی طرح جو لوگ زندگی کی کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں، لذتوں کے پیچھے چل رہے ہیں، شہوتوں کے پیچھے چل رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے چل رہی ہیں، اور جو عورتیں فیشن کے پیچھے چل رہی ہیں، وہ اپنے انجام کو تباہ کرنے میں لگی ہوئی. وہ یہ چاہتی ہیں کہ انہیں زبردست نقصان ہو. اور اگر کوئی شخص یہ طے کر لے اپنے لیے کہ مجھے نقصان اٹھانا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں. ابو جہل نے طے کر لیا کہ مجھے ماننا ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جو کچھ ہوا ابو جہل کا سب کو معلوم. ابو لہب نے طے کر لیا کہ مجھے ماننا ہی نہیں بھتیجے کی بات، تو نہیں مانا. لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف سنا دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا. باوجود اس کے کہ وہ چچا تھا، لیکن ادنا لحاظ چچا ہونے کا نہیں کیا گیا. اور قرآن میں سنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ کوئی چچا، کوئی ابا، کوئی اماں بخشوائیں گے نہیں. اللہ اپنی رحمت سے چاہے گا تو بخش دے گا. لہذا رشتوں ناتوں پر تکیہ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کی رحمت پر تکیہ کیا جائے اور ایمان و عمل کو اختیار کیا جائے. تو سورۃ العصر میں یہ فرمایا گیا کہ پہلی شرط نقصان سے بچنے کی یہ ہے کہ ایمان لایا جائے، ایمان پختہ ہو. اور پختہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو خوف سے وہ کم ہو، نہ وہ رغبت سے یا لالچ سے کم ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خوف کے مقابلے میں تو ہمت دکھاتا ہے، میں ڈرتا نہیں کسی سے، یوں کہنے لگتا ہے. لیکن جہاں اس نے ذرا لذت دیکھی، خواہش دیکھی تو ڈھیلا پڑ جاتا ہے. جہاں ترغیب والی بات آئی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. بہت سے ترغیب کے مریض ہوتے ہیں، بہت سے ترغیب کے بیمار ہوتے ہیں. کوئی ڈنڈے سے ٹھیک ہوتا ہے اور کوئی محبت سے کسی رخ پر چل پڑتا ہے. لہذا مومن وہ ہے جو نہ ترغیب سے متاثر ہو نہ ترغیب سے متاثر ہو، یعنی نہ ڈر سے کسی کے متاثر ہو نہ لالچ سے متاثر ہو. ایسی مومن عورت اپنے گھر کے لیے ایک نعمت ہے. یہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والی فی الحقیقت ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. یعنی وہ عورت ہی فی الحقیقت ایک قلعہ ہے
جس قلعے میں اس کے بچے محفوظ، اس کی بہنیں محفوظ، اس کا پورا گھر محفوظ، وہ خود قلعہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان تنہا کافی نہیں ہے، ایمان عمل چاہتا ہے، ایمان کی لفاظی کافی نہیں ہے، میں مومن ہوں، میں مسلمہ ہوں، میں فلاں ہوں، میرا یوں خاندان اور میری یہ بات، یہ تو چیزیں اللہ کے یہاں چلتی نہیں۔ عمل کیسا ہے؟ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہے، وقت پر نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، دعا کا اہتمام ہے، ذکر کی فکر پائی جاتی ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے، گھر میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، گھر میں باتیں ایمان والیوں کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں، حدیثیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کی جاتی ہیں، کیا قرآن پاک کی آیات کے یاد کرنے کا اہتمام ہے، کیا اچھی باتوں کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے؟ اگر ہے اور ماحول اس طرح کا ہے فبہا، بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ عمل ہی ہے جو متعین کرے گا ایمان کو۔ یعنی اگر درخت میں پھل لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت اچھا ہے، جڑیں بھی اس کی ٹھیک ہیں، لیکن اگر پھل آ ہی نہیں رہے، ہے پھل والا درخت تو پھل نہیں آ رہے تو پھر یہ درخت بیکار ہے، اس کو تو کاٹ کے جلوا دینا بہتر ہے، کیونکہ حاصل کچھ نہیں اس سے۔ جس درخت سے سایہ ملے اس سے حاصل، اور جس سے پھل ملے اس سے حاصل، اور جس سے نہ سایہ ملے اور نہ پھل ملے وہ بیکار ہے، اسے جلا دینا چاہیے۔ ایسے ہی بس معاملہ ہوتا ہے کہ جو مومن نہ ہو اور جس کا عمل صالح نہ ہو تو اللہ میاں اسے جلانے کے لیے رکھتے ہیں، وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ سرسبز ہو، شاداب۔ پھر اتنا بھی کافی نہیں، یعنی 4 باتیں فرمائی گئی، پہلی بات ایمان کی، دوسری بات عمل صالح کی، تیسری بات تواصوا بالحق، حق کی تلقین بھی کرنی ہے، حق کی دعوت دینا، حق کا پرچار کرنا، حق کو دوسروں تک پہنچانا، اور حق کے معاملے میں خاموش نہ رہنا۔ برائی دیکھے تو برائی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، برائی چاہے اپنے گھر کی ہو یا کسی دوسرے گھر کی ہو، جہاں بھی برائی دیکھی جائے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور بھلائیوں کو پھیلایا جائے، حق کو عام کیا جائے۔ تو ہر عورت یہ کوشش کرے کہ میرے گھر میں، پھر میرے پڑوس میں، پھر پڑوس کے پڑوس میں خیر پھیلتا چلا جائے، دین پھیلے اور عام ہو۔ اور جس طرح مرد دین کی دعوت میں لگتے ہیں، عورتوں کو بھی دین کی دعوت میں لگنا ہے۔ دونوں میں ایک فرق ضرور شریعت نے رکھا ہے کہ کچھ احکام مرد کے ساتھ خاص ہیں، کچھ احکام عورت کے ساتھ خاص ہیں، عورت کے لیے پردے کے کچھ احکام ہیں، مرد کے لیے احتیاط کے کچھ احکام ہیں، لیکن کام دونوں کے دینی اعتبار سے بہت سی چیزوں میں مشترک ہے۔ تو تواصوا بالحق ایک ایسا عمل ہے جس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا قرآن نے، حدیث نے، سیرت نے، لہذا حق کا پرچار کرنے کا کام عورتوں کو کرنا ہے، خاص طور پر آج کل کے دور میں کہ فتنے ابل رہے ہیں، یعنی باطل کا پرچار کرنے والے بے شمار ہیں۔ مثلا ہر فلم انڈسٹری میں ہزاروں لڑکیاں اس وقت باطل کی پرستار ہیں، شیطان کی ایجنٹ ہیں، ابلیس کی ذریت ہیں اور برائیوں کے اڈے بنائی بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کی دعوت چل رہی ہے، ہر ٹی وی اسکرین پر ان کی دعوت، ہر ریڈیو پر ان کی دعوت، ہر تھیٹر میں ان کی دعوت، ہر کلچرل پروگرام میں ان کی دعوت، تو وہ دندنا نہیں، اور حق والیاں گھروں میں سمٹی سمٹائی بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی دین کی کوئی بات ہو گئی فبہا، سمجھتی ہیں کہ کفارہ عمر بھر کا ادا ہو گیا۔ تو تواصوا بالحق کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں باطل کو شکست دینا ہے، یعنی جو اثرات آج ہمارے گھروں میں ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے یا میگزینز اور رسالوں کے ذریعے یا کیسٹس کے ذریعے سے آ رہے ہیں اور وہ غلط ہے، ان کا مقابلہ اسی طاقت سے کرنا ہے۔ مثلا آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کا بڑا رواج ہو گیا ہے اور انٹرنیٹ کا استعمال ہر طرف سے ہو رہا ہے، تو ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے کتنا خیر پھیلا سکتی ہے، ایک ذریعہ ہے، اس دور کا ایک ذریعہ ہے اور اس ذریعے کو عام کیا جا سکتا ہے۔ چند عورتیں یہ کر سکتی ہیں کہ باقاعدہ پروگرام طے کریں کہ ہم عورتوں کے کیسٹس تیار کریں گے، لہذا پورے بہشتی زیور کو اچھے انداز سے کیسٹس میں بھر دیں اور اچھے قصے اور سیر صحابیات اور تابعیات نہایت عمدہ طریقے پر کیسٹس میں بھر دیے جائیں، اور اس کے بعد دنیا بھر کی خواتین تک یہ کیسٹ پہنچ جائیں، گھر بیٹھے صحابہ یا صحابیات کی سیرتیں سن لیں عورتیں۔ کچھ عورتیں یہ کام کر سکتی ہیں، خاص طور پر جنہوں نے جامعۃ الصالحات میں پڑھا ہو یا عالمہ ہو، کسی بھی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہو، تو وہ ایک خدمت اسلام کی تواصی بالحق والی،
اگر کوئی جا نہیں سکتی ہر جگہ تو گھر بیٹھے اگر کتاب لکھ سکتی ہے تو کتاب لکھے، اگر وہ مضمون کہیں بھیج سکتی ہے تو مضمون بھیجے، اگر تقریر کر سکتی ہے تو تقریر کرے، کتاب پڑھ کے سنا سکتی ہے تو کتاب پڑھ کے سنائے، اگر آج کل کے جدید وسائل میں سے کسی وسیلے کو خیر کے نشر و اشاعت کے لیے استعمال کر سکتی ہے تو کرے۔ یہ کام صرف مردوں کا نہیں کہ مولانا عبد المتین ہی صرف یہ کام کریں، لڑکیوں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اس میں لگ کر مقابلہ کریں تمام باطل ویب سائٹ کا، تمام غلط قسم کے کیسٹ کا مقابلہ ایمانی کیسٹوں سے کیا جائے، بھرمار کر دی جائے۔ اس قدر کیسٹ ہوں خواتین کے لیے مخصوص، ان کے مسائل، ان کے اسلام کی مثالی خواتین کے حالات، آج کل کے چیلنجز، ان کے جوابات، آج کل عورتوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے فتنے، ان فتنوں کے مقابلے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر جو مسائل خواتین سے متعلق ہیں انہیں نمایاں کر کے پیش کیا جائے، اور ان کے خلاف جو آوازیں حکومتوں کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے اٹھائی جا رہی ان کے جوابات دیے جائیں، تشفی بخش جوابات جو کتابوں میں موجود ہیں، تصنیف نہیں کرنا ہے، وہ اگر اچھے طریقے سے بھر دیے جائیں اور وہ پھیلیں جا بجا تو ایک بڑا کام ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تجویز ہے اس سلسلے میں، اس پر بھی اگر غور کیا جائے تو بہت کچھ خدمات انجام دی جا سکتی ہیں تواصی بالحق کے سلسلے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، وہ درس دیتی تھیں، حدیث کی تشریح فرماتی تھی، قرآن پاک کی تفسیر فرماتی تھی، صحابہ سنتے تھے، ان سے جا کے پوچھتے تھے اور وہ جواب دیتی تھی۔ اور کتنی ایسی محدثات رہی ہیں تاریخ اسلام میں جن کے درس میں بڑے بڑے محدثین بیٹھتے تھے، پردہ ہوتا تھا، وہ پڑھاتی تھی اور بڑے بڑے محدثین ان سے پڑھتے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا محمد اکرم ندوی صاحب کو جو آکسفورڈ کے اسلامک سینٹر میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے محدث خواتین پر ایک کتاب لکھی ہے جس کی 40 جلدیں ہو چکی ہیں، 40 جلدیں، تقریباً 35-40 ہزار خواتین کی تعداد ایسی ملی جو حدیث کی راویہ ہیں۔ اور میں نے اپنے ایک مضمون میں اس کا بھی ذکر کیا کہ میں دمشق شام گیا تھا اور ایک پروگرام ان خواتین کا رکھا گیا جو حافظات حدیث ہیں، سند مجھے انہیں دینی تھی۔ حضرت نور الدین عطر صاحب دامت برکاتہم نے جو بڑے شیخ الحدیث ہیں مجھے بلایا کہ آپ کے ہاتھوں سے سندیں تقسیم کروائی جائیں گی، تو معلوم یہ ہوا کہ 16 ایسی خواتین ہیں جنہوں نے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ یہ ساری کتابیں حفظ کر لی، سند اور متن دونوں۔ ارے بھائی ایسے ہی تو وہ عورتیں ہیں جیسے آپ ہیں، آپ جو ہماری بات سن رہی ہیں، آپ میں اور شام کی ان عورتوں میں کیا فرق ہے؟ لیکن ایک فیصلہ کیا انہوں نے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، تو کیسا کارنامہ کر دکھایا، دنیا حیران ہے۔ ایک بالکل کرامت کہیے یا اسلام کا معجزہ کہیے یا وجوب روزگار کہیے، جو بات امام بخاری میں تھی، امام احمد میں تھی، اپنے اور بلند مقامات کے ساتھ حافظے کے میں ان خواتین نے اس کا ثبوت دے دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ طاقت اللہ نے بہت دی، استعمال نہیں ہو رہی۔ ساری کوشش ہے کہ کھانے کیسے اچھے اچھے پکا لیے جائیں، کپڑے کیسے اچھے اچھے سی لیے جائیں، گھر کو کس اچھی طرح سجا لیا جائے۔ ارے بھائی ریل پر اگر آپ جا رہی ہیں یا بس پہ یا کار پہ جا رہی ہیں اور وہاں ڈیکوریشن کا اہتمام شروع کر دیں کہ ہم اپنی سیٹ کو کتنا ڈیکوریٹ کریں اور اپنے ریل کے ڈبے میں کیسے خوبصورت آئینے لگائیں، تو ایسی عورت کو لوگ پاگل تو سمجھیں گے کہ پاگل ہو گئی، ریل کے ڈبے میں آئینے لگا رہی ہے اور زینت کے اور خوبصورتی کے سامان کا اہتمام کر رہی۔ اسی طرح دنیا کا گھر ہے اور ریل کا ڈبہ ہے، سفر ہے، یہاں رہنا نہیں، یہ وطن نہیں، اس لیے اس میں جی لگانا، ہر وقت اسی ادھڑ بن میں لگا رہنا بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے، دنیا دار عورتوں کا کام ہے۔ دیندار عورتیں تو مجاہد ہوتی ہیں، دائی ہوتی ہیں، حق کی وصیت کرتی ہیں، جیسے فلسطین کی مجاہدات ہیں اور جیسے چچنیا کی مجاہدات ہیں اور جیسے دین کی داعیات ہمیشہ رہی ہیں، ویسی عورتیں بننی چاہیے جن کو فکر ہو تو بس ایک دھن یہ ہے کہ اسلام پھیلے، کیسے اسلام عام ہو، کیسے اسلام غالب آئے، رات و دن اسی کے خواب دیکھیں، رات و دن اسی کی فکر کریں، تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر سجھائے گا۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو بھی ہمارے راستے میں اور ہماری خاطر محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اپنی جان لڑائے گا،
ہم اس کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف، ہم چلائیں گے اسے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ہم اسے توفیق دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے جب پیر چلتا ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے اور ماں اسے بلاتی ہے، وہ آتا ہے اور کہیں گرنے لگتا ہے تو ماں لپک کے اسے گود میں لے لیتی، باپ لپک کے اپنے بچے کو گود میں لے لیتا ہے، پیار کرتا ہے کیونکہ بچہ دوڑا اس کی طرف لپکا، یہ ادا اس کو پسند آتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے، بندہ میری طرف لپکے تو میری طرف بڑھو، میرے دین کی طرف بڑھو تو میں تمہیں نواز دوں گا، تمہیں بخشوں گا، تمہیں پیار کروں گا۔ اب کتنی نادانی کی بات ہے کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہو اور عورت لگی ہو صاحب کوڑے میں، وہ لگی ہوئی غفلت میں۔ یعنی اپنے فرش فروش کو درست کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوڑے کو درست کرنا، یہ کوڑا ہے سب، اور جو اصل چیز ہے وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ تو بہرحال وتواصوا بالحق کی جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ حق کی وصیت، حق کی تلقین، حق کی دعوت، حق کی نشر و اشاعت کی فکر کرنا ہے۔ اور پھر حق کا کام ہے بڑا مشکل، خاص طور پر عورتوں میں، کیونکہ عورتوں میں بڑے تبصرے چلتے ہیں، بڑی غیبتیں، بڑی چغلیاں، ادھر ادھر کی باتیں، اور اگر کوئی بڑی دیندار بننے لگے تو وہ سب سے زیادہ بیچاری نشانہ بنتی ہے، وہ زیادہ نشانہ بنتی ہے، اس پر تبصرے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے شیاطین بیکار بیٹھے تھے سب جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر سے نکلی کیوں جا رہی۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں جو ہیں وہ شیطان کا جال ہے۔ کون سی عورتیں؟ وہی دنیا دار عورتیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا۔ اور جو نیک اور صالح عورتیں ہیں ان کے کیا کہنے، فرعون کے گھر میں آسیہ کیسی مومنہ خاتون، حضرت مریم کا کتنا بلند مقام، اور اسی طرح کتنی ایسی خواتین رہی ہیں کہ جن کے بڑے بلند مقام ہیں، ان کے تذکرے سے قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ عورت جو اس نہج پر نہیں ہے پھر وہ شیطان کا جال ہے۔ اب جو عورت اس جال سے نکل کے بھاگنا چاہتی ہے، جال توڑنا چاہتی ہے، ساری شیطان عورتیں اس سے چمٹ جاتی ہیں کہ اسے نکلنے نہیں دینا ہے جال سے۔ تو چاہیے ایسی عورت کو کہ جو ایمان اختیار کرے، عمل صالح کو اپنائے، حق کی دعوت دینا چاہے، اس کو چاہیے کہ جال کو توڑ دے، خیال نہ کرے بالکل جال کسی نے بنا ہو، کیونکہ یہ جو ہے انسانی روپ میں شیطان جال بنتا ہے۔ بظاہر یہ ہوگا دادی یہ کہہ رہی، نانی یہ کہہ رہی، اماں یہ کہہ رہی، بہن یہ کہہ رہی، سہیلی یہ کہہ رہی، دوستانی یہ کہہ رہی، یہ سب ان کی آوازوں میں شیطان بول رہے ہیں، یعنی الجھانا چاہتے ہیں، دین کے کام سے روکنے کے لیے کوئی بہانہ ہے۔ اب اس بہانے کو آدمی خیال میں نہ لائے اور صبر کرے، ڈٹا رہے اپنے موقف پر کہ ہمیں تو حق کی بات پہنچانا ہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا جگر چاہیے، بڑا جی چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی ہمت چاہیے۔ تو سورۃ العصر کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر پورا قرآن بھی نہ اترتا، صرف یہی سورت اتر جاتی تو کافی ہوتی ہدایت کے لیے، کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ عطر ہے۔ روزانہ اگر اس عطر کو لگا لیں تو سمجھیے پورا قرآن لگا لیا آپ نے۔ اس لیے چاہیے عورتوں کو کہ سورۃ العصر یاد کریں ترجمے کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ طے کریں کہ سورۃ العصر کے اندر جو 4 باتیں فرمائی گئی ہیں نقصان سے اور ہلاکت سے بچنے کے لیے، ان کو ہم نہایت اہتمام اور پابندی سے اختیار کریں گے۔ نمبر 1، ایمان کو اپنائیں گے پختگی کے ساتھ، عمل صالح کو اختیار کریں گے پوری ہدایت کے ساتھ، حق کا پرچار کریں گے پوری کوشش کے ساتھ، اور حق پر جمیں گے پورے صبر کے ساتھ۔ بس یہ 4 باتیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ میاں خود ہاتھ پکڑ لیں گے ایسی عورت کا کہ چلو میں لے کے چلتا ہوں تمہیں جنت، کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اپنے راستے ہم دکھائیں گے۔ پھر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں فلاں بتائیں فلاں بتائیں، اللہ تعالیٰ خود توفیق دیتے چلے جائیں گے، راستہ سجھاتے چلے جائیں گے، دل میں بات ڈالتے چلے جائیں گے۔ جیسے اللہ تعالی نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ کی والدہ کو، ایک خاتون کے پاس وحی آئی، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کیا فرمایا؟ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی، پیغام بھیجا ان کو کہ ان کو دودھ پلاتی رہو موسیٰ کو،
اس وقت فرعون کی دہشت سوار تھی، ہر وقت ڈر تھا کہ پولیس آئے گی فرعون کی اور موسیٰ بچے کو لے گی اور مار دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دودھ پلاتی رہو، جب ڈر تمہیں لگ رہا ہو تو تم ان کو ایک صندوقچے میں کشتی نما دریائے نیل کے حوالے کر دینا، ڈرنا نہیں، ہم اس بچے کو تمہیں واپس کریں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ کتنی بڑی بات! اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ بے خوف ہو کر حضرت موسیٰ کی والدہ نے، جن کا دل ضرور دھڑک رہا تھا لیکن حکم الہی کی بنیاد پر، کشتی نما صندوق میں بچے کو رکھا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ پھر دیکھیے کہ وہ بچہ فرعون کے محل میں گیا اور فرعون کے محل میں پلا اور پل کے آگے بڑھا، پھر وہ مدین گیا، مدین سے واپس آیا، اسے نبوت ملی، رسالت ملی، اللہ نے فرمایا تھا ہم رسول بنائیں گے، پھر وہ فرعون پر غالب آیا، فرعون ڈبو دیا گیا، فوج ڈبو دی گئی، موسیٰ بچائے گئے، ان کے ساتھی بچائے گئے، اللہ نے ان کو اولو العزم پیغمبر بنایا، تورات ان کو عطا فرمائی اور بہت بڑا نبی بنایا اور کیا کیا ان کا مقام بتایا۔ یہ اس وقت اگر ماں ذرا سا بھی ڈر کر کچھ اور کرتی اور اللہ کی وحی کے مطابق عمل نہ کرتی تو نقصان ہی نقصان تھا۔ تو بس یہ چند باتیں اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کو عمل کے لیے اختیار کیا جائے گا اور اپنے گھروں کے ماحول کو خالصتاً مؤمنانہ اور متقیانہ اور صالحانہ ماحول بنایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین کے، پن کوڈ نمبر 581320، انڈیا۔ ای میل کا پتہ بازگشت@bhatkalis.com